ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی, بریک پہ بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ذکر ہوا نا کہ جی ہر فرائیڈے اب 21 آنے والی ہے. لوگوں نے کہا ابھی مزید آج دیکھیے آڈیو لیکس ہونے لگی ہیں اور اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کس کی آڈیو لیک ہوگی. سارم, آپ نے یہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ اناؤنسمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ آف لائن بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو شاید یہ ادراک بھی نہیں ہے, یہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹ اپنے آپ میں فیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو اصل اوریجنل اکاؤنٹ فورم پر تھا وہ انڈی سیل کے نام سے تھا. وہی ساری ڈیلنگ کر رہا تھا, وہی سارے بریڈنگ کر رہا تھا. اسی وقت کسی نے ایک اور اسی نام سے اکاؤنٹ بنایا اور اس میں اپنی انفارمیشن ڈال دی اور یہ اپنا ٹویٹر لنک پوسٹ کر دیا. جب ٹویٹر لنک پوسٹ کیا تو اس ٹویٹر پہ سارے لوگوں نے جا کے فالو کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید وہی انڈی سیل ہے کیونکہ اس نے اپنا نام سیم اس فورم پہ رکھا ہوا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہ بالکل. سارے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ ایک ہائیسٹ لیول پہ چیز ہو رہی ہے اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا مطلب ہے کہ تمام ہی لیڈرز, تمام ہی امپورٹنٹ اتھارٹی فگرز ایک بہت ولنریبل سچویشن میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان غلطیوں سے, ان آڈیو لیک سے کچھ سیکھا ہے؟ بیکاز ویری ویل آپ کو نہیں پتا کہ کون سا شخص آپ سے کون سا سوال کر کے آپ کو جان بوجھ کے ٹریپ کر رہا ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آن ریکارڈ انٹرویو ہو رہا ہے اور اگر ٹیڑھا سوال آ گیا ہے تو اٹ کوڈ بی اے ٹریپ ایز ویل, اٹ کوڈ بی اے لینڈ مائن. جانتے ہیں کہ اس سے انتشار پھیلے گا تو آپ کا جواب بڑا سوچ سمجھ کر دینا پڑے گا آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے, ہماری ڈیوائسز کو اٹیک کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا واٹس ایپ لنک, چھوٹی سی ای میل پہ لنک کو کلک کر کے آپ کا پورا ایکسیس کیا جا سکتا ہے. تو ولنریبل تو ہیں ہم سارے. اور سب سے جو محفوظ چیز کی جا سکتی ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ کوئی رینڈم لنکس کھولے نہ جائیں, کوئی رینڈم سائٹس پہ جایا نہ جائے, کوئی رینڈم سورسز سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہ کی جائے, اور اسٹیٹ لیول پہ تو بالکل بھی نہیں. بالکل صحیح. اچھا برہان, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, اس کے بعد میں پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ ڈز اٹ مین فار دا کامن پرسن. یہ تو ٹاپ لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں. کئی دفعہ اگر آپ کی پسندیدہ جماعت نہیں ہے, پسندیدہ شخصیت نہیں ہے, تو آپ شاید ان کی اس تکلیف پہ یا ان کے ساتھ ہو جانے والے اس واقعے پہ خوش بھی ہو رہے تھے کہ دیکھا پتا چلا ایکسپوز ہو گیا فلانا شخص. لیکن واٹ ڈز اٹ مین فار کامن پیپل, اور خاص طور پہ اگر میں ورک پلیس پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں؟ کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے آفیشیل انسٹرکشنز واٹس ایپ پہ آ رہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کے ماتحت کوئی شخص ہے اور آپ نے اس سے کوئی کام لینا ہے تو باسز اکثر واٹس ایپ کا اینڈ لیٹ آورز میں, آفٹر ورک آورز میں میسج کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا دس ول بی ٹیکن ایز فارمل کوڈ آف انسٹرکشنز اور ناٹ؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلے ذرا کالر سے بات کر لیں. ہیلو, السلام علیکم. جی سر, کیا کہیں گے؟ سر دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, جب آپ پوری دنیا میں دیکھیے جب سربراہ مملکت جاتے ہیں باہر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی نکالتے ہیں, وہ والی جس میں نقشت ہوتی نہیں, اس میں سربراہ کو لیتے ہیں اور جنرل بیابان میں بات کر جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا, میں کہ ایسا کیوں ہے, ہمیں اپنا کمرے ہیں, ہوٹلز ہیں, اتنی بڑی جگہ, وہاں بیٹھے کیوں ایک دوسرے. کہہ رہے ہیں بھائی ان کو جو اپنے گھر کے جو نیوٹرلز ہیں, فیس تو آپ کا کرنٹ دیتا ہے, جو نیوٹرل ہے وہ آپ کی ریکارڈنگ لیتا ہے. اس وجہ سے انہیں اس پہ بھی بھروسہ نہیں ہے, وہ لے کے سربراہ کو نکل جاتے ہیں, 1 to 1 ملاقاتیں اس طرح. اب آپ کے پاس جتنے ماہرین بیٹھے ہیں ان سے اس پہ تجزیہ لے لیں ذرا. بالکل صحیح, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اس کا مطلب ہے جی کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو واقعی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سربراہان اپنی جو رازداری میں بات ہوتی ہے اس کے بعد وہ صرف ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے میڈیا کے سامنے آتے ہیں, تو کل کو کیا ان کی گفتگو بھی ہم لیک ہوتے ہوئے دیکھیں گے برہان؟ بیسکلی ڈسکشنز دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں. انٹرنل ڈسکشن ہم کچھ کرتے ہیں وہاں پہ سامنے پبلک کے سامنے جا کے ہم کچھ اور بات کرتے ہیں. سیکنڈلی اگر ہم, جیسا آپ کا پہلے والا سوال تھا کہ آفس کے آفیشیل انسٹرکشنز واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں, سو ایک سولوشن ہوتا ہے MDM ہم اس کو کہتے ہیں, جو کہ موبائل ڈیوائس مینجمنٹ ہوتا ہے. بیسکلی وہ کیا کرتا ہے, آپ کے موبائل میں ایک کنٹینر ڈیولپ کر دیتا ہے اور اس کنٹینر سے نہ تو انفارمیشن باہر جاتی ہے نہ اندر آتی ہے. اس کنٹینر میں جو اپلیکیشن ہے وہی آپ کو انفارمیشن آؤٹ اینڈ ان کر رہی ہوتی ہے. تو ان دس کیس جو کہ ابھی ہم آڈیو لیک کا دیکھ رہے ہیں,
سو دیر از اے پوائنٹ کہ بہت ساری ڈسکشن یہ بھی ہو رہی ہے کہ دیر از اے MDM سولوشن انسٹال ان آل دی آفیشیلس, اور وہ ایپلیکیشن جو ہے ایک کسی اور ملک نے بنائی ہے. تو مطلب ہمارے پاس ماشاء اللہ اتنے اچھے ڈیولپرز ہیں, اتنی اچھی ٹیم ہے, لیکن ہم اپنا MDM سولوشن اپنا نہیں بنا پا رہے. دوسری بات میں اس میں کہتے کروں گا, سارم کی بات کو میں +1 کر کے آگے چلوں گا کہ انڈی شیل کا جو اکاؤنٹ ہے, بیسیکلی میں تھوڑا سا آبزرو کر بتا دیتا ہوں لوگوں کو. انڈی شیل از این اکاؤنٹ جو کہ بہت پہلے یوز کیا جاتا تھا پاکستان کے اگینسٹ ویب سائٹ ڈیفیسمنٹ کے اندر. جیسے پاکستان اور انڈیا اور دوسرے ملک کی ویب سائٹ ڈیفیسمنٹ ہوتی ہے, آپ نے آبزرو کیا ہوگا 14 اگست کو ہماری ویب سائٹ ڈیفیس ہوئی ہوتی ہے پاکستان کی, اس پہ انڈیا کا جھنڈا لگا ہوتا ہے, اور 15 اگست کو پاکستانی ہیکرز جو ہے وہ انڈیا کی ویب سائٹ ہیک کرتے ہیں. سو انڈی شیل واز اے گروپ جو کہ یہ سب یہ پہلے بھی کرتا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے. سو دیر مائٹ بی اے چانس کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ فیک ہے, یہ اوریجنل انڈی شیل کا نہ ہو. سو یا اچھا, تو یہ آپ کا اس کے اوپر تجزیہ. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کامن پرسن, دیکھیں ہائی اسٹیٹ لیول کے اوپر تو ہم نے کافی بات کی. عظما, بیکاز یو آر آلسو لنکڈ ٹو دی آپ کی اپنی آرگنائزیشن کا انیشیٹو فار جینڈر بیلنس, فار ہراسمنٹ رپورٹنگ ایٹسٹرا, خواتین کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینسیٹیو ڈیٹا اور سینسیٹیو ایکسچینجز ہیپن, اور اس کے اندر بھی یہی پاور پلے کی بات آ جاتی ہے. بیکاز somebody از اگر وہ آپ کا باس ہے, آف آورز میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, نازیبا گفتگو ہو رہی ہے, یا بارڈر لائن بلری گفتگو ہو رہی ہے, جس کو آپ یو کانٹ ریلی ہولڈ اے پرسن اکاؤنٹیبل, لیکن اٹ از میکنگ یو انکمفرٹیبل. ایسے ایکسچینجز کے بارے میں کوئی پالیسیز, کوئی سوشل میڈیا پالیسی ود ان آرگنائزیشنز اینڈ ادروائز موجود ہے؟ پالیسیز تو بہت ساری ہیں, ہم اس پہ بات کرنے جائیں گے تو آئی تھنک پورا ایک الگ ہمیں پروگرام کرنا پڑے گا اس کے اوپر. ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک نئی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. ہم سب کو جس طرح سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو انگریزی آنی چاہیے اگر آپ کو پاپ کرنا ہے, آپ کے مینرز کیا ہونے چاہیے, آپ کو پروفیشنلی ساؤنڈ ہونا ہے, بالکل ایسا ہی اب آپ کو ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہونا ہے. کیا کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے, ہر خاتون کو اسپیسیفکلی اور ہر انڈیویجول کو, کہ یہ جو موبائل ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں کیا کیا اس کے پروز اینڈ کونس ہیں, اور ہمیں اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں اس کی لرننگ ہونی چاہیے. صحیح. دوسری چیز ہمیں یہ بات کیا, کیونکہ میں اور آپ دیکھو بات گھر میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں فیومیگیشن کرانی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور اگلے دن سے جو ہے فیومیگیشن کے ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم پانی کا ٹینک صاف کروانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کے ٹینک صاف کروانے کے ایڈز اور SMS آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کہیں سے تو یہ ڈیٹا جا رہا ہے نا, لسننگ ٹولز آلریڈی موجود ہیں آپ کی, جو گفتگو آپ اپنے ایک لاسٹ چیز میں اور کہوں کہ جہاں تک سیکورٹی کی بات ہے, یہاں پہ انسانی جان محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ ہم ویسے بھی محفوظ نہیں ہیں, تو سیکیورٹی ڈیٹا تو بالکل ہی محفوظ نہیں ہوگا ہمارا. نہیں, لیکن ہر لیول پہ کام کرنا. ایبسلیوٹلی عظما, لیکن آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ناؤ ٹو جو لوگ ہمارا اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یقیناً گھروں میں بچے بھی موجود ہیں, اور ایک عام تاثر ہماری اولڈر جنریشن کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ ٹیکنالوجی سے بہت اچھے سے واقف ہے. آپ بہت کم عمری میں بچوں کو گیجٹس, ڈیوائسز, آئی پیڈز وغیرہ دے رہے ہیں, اور کیونکہ آپ کی اپنی نالج نہیں ہوتی ہے, بچہ بڑی پھرتی سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو برہان یہ تاثر ہے کہ بچہ آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی جانتا ہے, لیکن یہی بچہ بہت vulnerable بھی ہے. اس میں ہر طرح کے جو پریڈیٹرز آن لائن موجود ہیں, تو پیرنٹس کو اس وقت کیا صلاح دو گے؟ فار ایگزامپل آج کل کے آپ نے جس طرح بات کی بہت اچھی ہے. بہت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بچے بول نہیں سکتے, وہ پیٹرن کھول کے موبائل یوز کرنا جانتے ہیں. سو دے آر ویری مچ ورنیبل, کیونکہ اب آن لائن گیمنگ بہت زیادہ آ گئی ہے. لیکن ہر چیز بری نہیں ہے, لیکن پیرنٹس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ جو پرانی جنریشن والے ہیں وہ اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں. سو کرنا کیا چاہیے, فار ایگزامپل آپ کے موبائل اپلیکیشن کے اندر کچھ ریسٹرکشن کی اپلیکیشنز آتی ہیں, اگر آپ بچے کو اس سے وہ اپلیکیشن کے اندر 3 گیم آپ نے فار ایگزامپل ڈال کے دینا نا, تو آپ کسی بھی سولوشن کے اندر 3 گیم انڈیوس کریں اور بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیں. تو جس طرح میں آپ سے MDM کی بات کر رہا تھا کہ آپ اس موبائل کے اپلیکیشن کے علاوہ کچھ اور کھول ہی نہیں سکتے, تو آپ اپنے موبائل کو اس طریقے سے سیو کر سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے نا برہان, کہ جو گیمز ہیں اگر آپ اس کا فری ورژن لے رہے ہیں تو فری ورژن کے بعد اس میں ایڈ چل سکتا ہے, اور کبھی کبھار آپ دیکھیں کہ بچہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی, غیر مہذب ایڈ سے ایکسپوز ہو جاتا ہے, بیکاز اگین پیپل ڈونٹ ہیو اے کنٹرول اوور کہ اس گیم کے بیچ میں کون سا ایڈ چلے گا. اس پہ کیا کہو گے؟ فار ایگزامپل جیسے عثمان نے بولا کہ ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں, ٹی وی آنا شروع ہوتا ہے, فیومیگیشن کی بات کرتے ہیں. سو دس از اے پیورلی انٹرنیٹ ری ٹارگیٹ مارکیٹنگ, اور یہ بہت لیگل طریقے سے آپ نے آج کل ہر ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا, وہ پہلی کوکیز مانگ لیتے ہیں, ایکسپٹ کرنا ہی کرے گا کیونکہ آدھے پیج پہ آ چکا ہوتا ہے. سو دے آر گیدرنگ دا انفارمیشن, آپ کے ٹریسز کرتے ہیں, آپ کو ٹریک کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی سرچ ہسٹری لے کے چلتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جوتوں کی بات کر رہے ہوں گے تو
دوں مجھے فیس بک پہ ابھی شوز کے ایڈ آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن how do we tackle it at a state level؟ سارے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے یہاں پی ٹی اے کی طرف سے ممانعت ہے, بہت سارے غیر اخلاقی غیر مہذب جو کلچرلی کنڈیوسو سائٹس نہیں ہیں اس پہ بین لگے ہوئے ہیں, لیکن آج بچہ اپنے موبائل میں اپنی ڈیوائس میں وی پی اینز لے کے گھوم رہا ہے اینڈ دے اسٹل وانٹ ٹو ایکسس اٹ اینڈ دے آر اسٹل ویری vulnerable. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بالکل, وی پی این تو ایک حقیقت ہے اور اسی طرح بائی پاس کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے ان ویب سائٹس کو. میں سن رہا تھا کہ پی ٹی اے ایک کینیڈا سے ایک اپنا نیا سافٹ ویئر امپورٹ کر رہا ہے جس سے یہ میک شیور کیا جائے گا کہ وی پی این بھی رجسٹرڈ ہوں گے. وہ وی پی این کوئی انڈیویجول اگر کوئی ایپ اسٹور یا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرے گا یا کوئی بھی آرگنائزیشن وی پی این یوز کرے گی تو اسے رجسٹر کرنا پڑے گا پی ٹی اے کے تھرو اور پھر ہی وہ یوز کر سکتی ہے. تو یہ والا اسٹیپ مجھے لگتا ہے کہ بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں اور ہوں گی تو پھر ہم ٹھیک ہے. عظما, ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہیکنگ کی, بگنگ کی یا لسننگ ڈیوائسز کی. ایک اور سماجی حقیقت یہ بھی ہے کہ دیر از ایٹ کنٹرول فیکٹر, اور کنٹرول فیکٹر میں چاہے وہ آپ کی گھر کی خواتین ہوں, چھوٹے بچے ہوں یا ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں, اینی بڈی ہوز لنکڈ اپ ان اے رومانٹک ریلیشن شپ, ایک الگ ہی اینگل ایموشنل پریشرائزنگ کا نظر آتا ہے جس میں آپ باقاعدہ حق سے انٹائٹلمنٹ کے ساتھ اگلے کا پاسورڈ مانگتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی, اینڈ از دیٹ اے ریڈ فلیگ ان ریلیشن شپس؟ آئی تھنک کہ ریلیشن شپ اگر ایک پیور ہیلدی ریلیشن شپ ہے تو وہاں پہ آپ کو انڈیویجول پرائیویسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میری بات سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے, لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائیویسی بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ایک انسان ہیں, آپ ایک ڈفرینٹ سوچ کے حامل ہیں, آپ کی اپنی زندگی پہ اپنی چیزوں پہ اپنی اتھارٹی کے میں قائل ہوں. بہت سے لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہوتے, تو یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن بہرحال میرے حساب سے یہ انڈیویجول رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دے یا نہ دے. تو یس, یہ بالکل صحیح ہے. اور جہاں تک بچوں کی بات ہو رہی تھی, دیکھو بچوں کے ساتھ میں ایک جملہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب ہمیں اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکل وائز اپ گریڈ کرنا پڑے گا ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے. اچھا, آئی ہیٹ دس ورڈ اور آن لائن کہتے ہوئے یقیناً یہ تھوڑا کانوں کو چبھتا بھی ہے, بٹ سنس دیر از نو آلٹرنیٹو. برہان, واٹ از یور ٹیک آن ریونج پورن؟ بیکاز کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے, پہلے ہم یہ صرف مغرب کے تناظر میں یہ بات سنتے تھے, لیکن اب پاکستان میں بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ دو لوگ اگر رشتہ ازدواج میں شادی شدہ تھے, فار وٹ ایور ریزن ان کے راستے جدا ہوئے, تو ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا, ڈیمیج کرنا, اور حال ہی میں ہم نے ایک بڑا واقعہ عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے بھی دیکھا تھا, پرائیویٹ ویڈیوز کو لیک کر دینا. اس کے اگینسٹ کیا کوئی پروٹیکشن عام شہریوں کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی اسائڈ یہ ایک بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. پہلی بات تو یہی آ جاتی ہے, آپ کے ایتھکس بیچ میں آ جاتے ہیں. اگر آپ ایتھیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ پرائیویسی کی تو کسی کی فکر ہی نہیں کریں گے نا. چاہے آپ کو ٹیکنالوجی دوں یا آپ کو میں ایک پیپر لیٹر بھی دے دوں تو آپ اس کی بھی فکر نہیں کریں گے. سو اس کے ڈیفینسو میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اگر دو لوگ ہیں ایک دوسرے کی ویڈیو اگر بنا رہے ہیں فار ایگزامپل ان پرائیویٹ موومنٹ, اور اگر کوئی اس کو لیک کر دیتا ہے یا بعد میں دیکھا گیا ہے کہ بعد میں اس کو لیک کر کے یا آڈیو لیک کر کے یا ان کی باتیں کر کے ان کو بدنام کیا جاتا ہے, سو یا بلیک میل کیا جاتا ہے, ایکسٹورشنز بھی ہو رہی ہیں. Exactly, there's nothing you can do that, but you can report that and اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ٹریسز کور کریں. No, but unknowingly, یعنی اگر فار وٹ ایور ریزن دو لوگ اس طرح کی سچویشن میں ہیں جہاں پہ ایک کو خبر نہیں ہے کہ اس کو سیکرٹلی ریکارڈ کیا جا رہا ہے, تو کیا وہ شخص, ٹھیک ہے جی, جب وہ ویڈیو سامنے آتی ہے تو فوری طور پہ تو وہ ڈیفینسو پہ جاتا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ ایک انڈر ایج انسان ہے, وہ ایک سنگل انسان ہے, ایک لڑکی ہے, تو ہمارے معاشرے میں وہ فوراً ڈیفینسو پہ جاتی ہے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں اب ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو دس پرسن کین گو ٹو کورٹ اینڈ سے کہ کیونکہ میری آگہی کے بغیر مجھے ریکارڈ کیا گیا تو میرے اپنے حقوق ہیں, اور جس نے بھی وہ ویڈیو اگر باقاعدہ سامنے آ کر اس کو لیک کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. کیا پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں؟ سر, پاکستان میں قوانین ہر چیز کے موجود ہیں, مسئلہ یہ ہم فالو نہیں کرتے نا. سگنل ہے, سگنل پہ رکنا ہے, نہیں رکتے, کوئی روکنے والا ہے وہ بھی نہیں روک رہا, وہ روک کے کچھ اور. لیکن پھر پروسیڈنگز کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اگر ایک بچی ہے جو ہمت کر کے اپنی فیملی کو بتا پاتی ہے کہ بھائی مجھے ایک غیر مہذب یا ایک انڈیسنٹ سچویشن میں ریکارڈ کر لیا گیا میری نالج کے بغیر, اب اس نے کیا کرنا ہے آگے؟ سو فرسٹ اسٹیپ کیا تھا, پہلے کیا ہوتا تھا, سی پی ایل سی تھا کراچی کے اندر, یو کین رپورٹ ٹو دیم, اور وہ بہت اچھا کام کرتے تھے, میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں. ناؤ یو کین گو ٹو دی ایف آئی اے آفس اور آفیشیل کمپلینٹ لانچ کرتے ہیں اسٹیمپ پیپر کے اوپر, پراپر آپ کے ایویڈینس لے کے, اینڈ دے ورک آن دیٹ. سو ناؤ اب ہماری سائبر سیکورٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پرائیویسی, کریڈٹ کارڈ فراڈ, فشنگ کی آپ نے جس طرح بات کری, سو یو کین رپورٹ دیٹ ٹو دی ایف آئی اے
فیملی آفس ان کراچی اور اینی ویئر ایلس ایز ویل, اور وہ کافی اچھا ٹیک اپ کرتا ہے. ٹائم لگتا ہے کیونکہ ریسورسز ابھی کم ہیں, لوگوں کے کیسز زیادہ ہیں, کیونکہ اب اویئرنیس جس طرح پھیلتی جا رہی ہے نا, تو اب نارمل لوگ بھی جا رہے ہیں اپنے کیسز لے کے, یہ بہت اچھی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ چیز اسپیڈ اپ ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کر کے ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. تھنگس دیٹ پیرنٹس نیڈ ٹو نو, اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں. اس میں بلکہ آپ کا اس پہ اوپینین لے لوں. ہچکچاہٹ یقیناً بچے کو ہوتی ہے, شیم اینڈ گلٹ ہے, اس کو یہ ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے کہ پتہ نہیں پیرنٹس کیسے ریئیکٹ کریں گے. آپ کا کیا مشورہ ہوگا والدین کے لیے؟ وہی بات ہے کہ والدین کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے ہر لحاظ سے. آپ کو اتنا اوپن ہونا پڑے گا کہ آپ کا بچہ آ کے آپ کو کوئی بھی پرابلم بتا سکے, آپ بلیم نہیں کریں. لیکن یہ کانفیڈنس, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے سزا, لیکن میں پیرنٹ ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ کے کبھی کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پہلے تو میرا خون کھول جاتا ہے. کیونکہ ہم اویئر ہیں تو ہم خاموش ہو کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ اویئر نہیں ہیں تو وہ آگے سے تھپڑ مار دیتے ہیں. جب وہ ایک دفعہ تھپڑ ماریں گے تو باقی 2 بچے ہوں گے, کبھی بھی چیز ڈسکس نہیں کریں گے. تو یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ جس ملک میں ایک ہوتا ہے قانونی مسئلہ, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے معاشرتی مسئلہ. دوسروں کی کمزوریوں پہ یا ان کی آپ کہہ لیں چیزوں کے اوپر ہنسنا یا مذاق اڑانا اور اس کو پروموٹ کرنا ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے. ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں, ہم چیزوں کو شیئر بھی زیادہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. معاشرتی مسئلہ قانونی دائرے میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے قانون موجود بھی ہو. اور اگر قانون ہی اس میں انوالو ہو عظما, تب کیا کیا جائے؟ ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ کچھ صحافیوں کی گرفتاریاں ہوئیں جنہوں نے پھر باقاعدہ باہر آ کے کہا کہ جی ہمیں بڑی ہی انڈیسنٹ پوزیشن میں, کمپرومائز ولنریبل پوزیشنز میں ہماری ویڈیوز بنائی گئی ہیں. بالکل, تو وہ یہی بات ہے نا کہ یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے جو کہ تھرو آؤٹ ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. جب عوام ڈیموکریسی تو یہ کہنا کہ یہ لوگوں کا پول ہے, اسی میں سے پولیس والے نکل رہے ہیں, اسی میں سے ڈیسیژن میکر نکل رہے ہیں, اسی میں سے جو ہے آپ کے جرنلسٹ نکل رہے ہیں. اس میں تو یہ پاور ٹیکٹک ہے جہاں پہ اس کو ایز اے پاور ٹیکٹک یوز کیا جائے کہ آپ کا ڈیٹا, آپ کا بریچ آف ڈیٹا دوسرے کو پاور دے رہا ہے, تو یقیناً دس از اے بگ ویک اپ کال فار پیپل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.